بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام پردہ نشی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئی، اور ہم لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور نے انسانوں کو خود اپنی ذات کے بارے میں ایسا غافل کر رکھا ہے، اور دین کے بارے میں گمبھیرتا کو اس طریقے سے ختم کر دیا ہے، اور دوسری چیزوں میں مصروفیت کو یوں بڑھا دیا ہے کہ آدمی کے لیے تھوڑی دیر اپنی دینی زندگی کے اندر جھانک کر واپس مڑنے کا موقع بھی نہیں رہ گیا۔ تو ایسے ماحول میں جبکہ انسان اپنے آپ کو فراموش کرتا جا رہا ہے، بھولتا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں آپ کا دین کی نسبت پر یہاں پر جمع ہو جانا الحمدللہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے مزاج میں ابھی دین سے، دینی احکام سے محبت اور تعلق باقی ہے، اور آپ عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کر رہی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں دین کے بارے میں اس کمی کو محسوس کر رہی ہیں جسے پر ہونا چاہیے، جس کو ختم ہونا چاہیے۔ جس دینی سطح پر آپ زندگی گزار رہی ہیں اس سے کسی بہتر سطح پر، اس سے اونچے استر پر آپ اپنے آپ کو لانا چاہتی ہیں، اور اس بارے میں الحمدللہ فکر مند ہیں۔ تو آپ کی یہاں پر حاضری اس بات کی علامت ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اس طرح کی فکر مندی یقیناً مبارکباد کے قابل ہے۔ اس کی جس قدر سراہنا کی جائے، تعریف کی جائے، کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ جذبے کو آپ کے اندر باقی رکھے، آپ کے خاندان میں باقی رکھے، اور اس طرح کی مجلسوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے لوگوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت اور اصلاح کا سامان فرمائے۔ آپ نے اپنا وقت فارغ کیا ہے، اور ایک اچھے جذبے سے فارغ کیا ہے، اس نیت سے فارغ کیا ہے کہ اس مجلس میں جو کچھ دین کی نسبت پر پیش کیا جائے گا اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ جو چیزیں غور و فکر کے لیے کہی جائے گی اس پر یقیناً آتم منتھن کریں گے، اپنی زندگی کا آتم منتھن کریں گے۔ تو اب آپ کی اس قربانی اور اس جذبے اور نیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں
اس مختصر وقت کے اندر وہ باتیں ذکر کی جائیں جو باتیں یقیناً آپ کی زندگی کے لیے مفید اور بہتر ہوں۔ ممکن ہے کہ ان میں کوئی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بظاہر کسی کو کڑوی لگے، جس میں سختی زیادہ ہو، جس میں کڑواہٹ زیادہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے علاج کے لیے پہنچے اور اس ڈاکٹر کی طرف سے دیے جانے والے انجیکشن کو یا ٹیبلیٹس کو یا اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو اس موقع پر پیش آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا نہ چاہے تو اس پیشنٹ کا ٹھکانہ موت کے دروازے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت بات کہی جائے، لیکن دل کھول کر اپنی اصلاح کی نیت سے اس طرح کی چیزوں کو گوارا کیا جانا چاہیے۔ ہم لوگ جن مہینوں سے گزر رہے ہیں وہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حج ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس میں جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان اعمال میں کچھ تو وہ ہیں جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق حضرت ہاجر علیہ السلام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا عمل جیسا کہ قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا عمل جیسا کہ شیطان کو کنکر مارنا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، تو 3 موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکر برسائے۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو اس بات کا پابند کر دیا کہ وہ بھی شیطان کو کنکر مارنے کی اس تاریخ کو، اس اتہاس کو زندہ رکھیں۔ حج کا ایک عمل وہ ہے جس کا تعلق خالص عورت سے ہے، اس میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان کی جانے والی سعی ہے۔ آپ میں سے بہت ساری ماں بہنوں نے ماشاءاللہ حج کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ تو وہاں عمرے کے وقت بھی اور پھر حج کے وقت بھی جو عمل انجام دیا جاتا ہے ان میں سے ایک صفا مروہ کی سعی بھی ہے۔ تو یہ صفا مروہ کی سعی حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو ہم ہاجرہ کہتے ہیں، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے واسطے، صفا ایک پہاڑی تھی، دوسری پہاڑی مروہ تھی، ان دونوں پہاڑیوں پر وہ باری باری چڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس ماں کا بے قراری کے ساتھ دوڑنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے عورتوں کو بجا طور پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے کہ دنیا میں حج اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہیں ہوگا جب تک کہ ایک عورت کے عمل کی نقالی نہ کی جائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی نقالی صرف عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی کرنے کو کہا۔ سعی کا عمل جس طریقے سے عورتیں کرتی ہیں اسی طریقے سے مرد بھی کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی چہیتی بندی کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ قیامت تک کے مردوں کو بھی اس بات کا پابند کر دیتا ہے کہ جب تک ہماری اس بندی کے عمل کی نقالی نہیں کرو گے، اس کی نقل نہیں اتارو گے، تب تک تمہارا حج ہماری بارگاہ میں منظور اور قبول نہیں ہوگا۔ یہ عمل جس خاتون نے انجام دیا، حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے مردوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک نمونہ بنایا ہے اور قرآن کریم میں ان کے نمونہ ہونے کو ذکر بھی کیا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ والذین معہ، کہ ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں ایک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ہیں،
اور دوسری حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں۔ تو جس طریقے سے مردوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ان دونوں بیویوں کی زندگی اپنے آپ میں ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس وقت مجھے آپ کی خدمت میں حضرت ہاجر اور حضرت سارہ علیہما السلام کی زندگی کے اندر آپ ماں بہنوں کے لیے، بہن بیٹیوں کے لیے کیا پیغام ہے، وہی مختصر طور پر عرض کرنا مقصود ہے۔ آپ نے ابراہیم اور سارہ علیہما السلام کا قصہ پڑھا ہوگا، کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، یا بیانوں کے اندر اس کو سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نکاح حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمر گزر گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصلحت سے ان کے یہاں اولاد نہیں عطا کی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر ایک ایسے ملک میں داخل ہوتے ہیں جس ملک کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور وہ خاص طور پر اپنے ملک میں داخل ہونے والی کسی نئے کپل کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا داخلہ جب اس ملک میں ہوتا ہے اور اس بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، تو حضرت سارہ علیہ السلام کو وہاں پر طلب کیا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچتی ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو بڑا ظالم بھی تھا، مشرک بھی تھا، اور جس کی نیت کے اندر بڑا فساد اور بگاڑ تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی۔ تو جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی اس کو پیرالیسس ہو گیا۔ تو اس بادشاہ نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی اللہ کی نیک بندی ہے، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ تم خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنی اس حرکت سے باز آتا ہوں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، تو اس کا ہاتھ پھر سے جوں کا توں ہو گیا۔ اسے پھر شرارت سوجھی، اس نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر یہی واقعہ پیش آیا، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ تو وہ یہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مقبول بندی ہے کہ اس کے ساتھ میں اگر معمولی سی بدتمیزی کرنا چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کا بڑا اکرام کیا، اور اکرام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کیا کہ اس کی جو خاص باندی تھی، خادمہ تھی، جن کا نام ہاجرہ تھا، اس ہاجرہ کو حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا کہ یہ میں خادمہ تم کو ہدیے میں پیش کرتا ہوں، یہ تمہاری خدمت کیا کرے گی۔ یوں حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ واپس آئیں۔ ادھر ہوا یہ کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی وہ خادمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنے شوہر کو ہدیہ کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں چونکہ اولاد نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے بعد میں چل کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں انہیں اولاد عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا کہ تم اپنی اس بیوی اور اپنے بیٹے کو اس جگہ چھوڑ آؤ جس جگہ پر ابھی مکہ آباد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں بیٹے کو وہاں پر چھوڑا ہے۔ وہ قصہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ تھوڑی سی کھجور اور تھوڑا سا پانی دے کر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ پانی ختم ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے، تو یہ دوڑتی ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتی ہیں، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، پانی جاری ہو جاتا ہے، اور وہاں زمزم کی شکل کے میں ایک چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہا دیتے ہیں،
اور پھر ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ مکے کی تعمیر کرتے ہیں۔ قصہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ تو وہ مختصر قصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اب اس پورے واقعے کے اندر ان دونوں خاتونوں کی زندگی سے آپ ماں بہنوں کے لیے کیا پیغام ہے وہ اس وقت عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ حضرت سارہ علیہ السلام جب اس بادشاہ کے دربار میں پہنچتی ہیں اور وہ ان سے بدتمیزی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ کو جما دیتا ہے، اس کو لقوہ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مسلسل لگی رہتی ہے، اپنی پاک دامانی کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی طبیعت کے اندر حیا ہوتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر شرم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی ایسی مقبول بندیوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی کرامتیں بھی ظاہر کر دیتے ہیں اور بر وقت اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو برکت تھی وہ پاک دامانی کی برکت تھی۔ ہم لوگ ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں فون نے عورتوں کے اندر جو ایک پرائیویسی پائی جاتی تھی کہ وہ ایک گھر کے اندر زندگی گزارنے والی مخلوق تھی اور اسی میں وہ پلتی بڑھتی تھی اور گھر کے علاوہ اور کسی چیز کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ناتا، کوئی وابستگی نہیں تھی۔ لیکن فون نے اب اس پرائیویسی کو تقریباً ختم کر دیا ہے اور ایک خاتون اپنے گھر کی چہار دیواری میں ہونے کے باوجود پوری دنیا سے کنیکٹڈ رہتی ہے، جڑی رہتی ہے۔ تو ایسے ماحول میں پہلے دور کے مقابلے میں پاک دامنی اور شرم و حیا کی حفاظت ایک چیلنجنگ کام، ایک پڑکار بنتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اگر اس کی طرف توجہ نہ کی گئی تو ہماری آئندہ آنے والی جو بیٹیاں ہوگی ان بیٹیوں کے بہتر فیوچر کے اوپر اس فون نامی چیز نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، ایک کویسچن ٹیگ کھڑا کر دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس باب میں ہمارے اندر اتنی فکر مندی ہونی چاہیے کہ جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی وقت بیان کیا تھا، یا حضرت تھانوی کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم وہاں لوٹتے ہیں جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ مریم کو بغیر شادی کے بیٹا پیدا ہو اور وہ بیٹا ہماری طرف سے ہماری قدرت کی ایک نشانی بنے کہ دنیا میں انسانوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی اس قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ انسانوں کو دنیا میں وجود دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا صرف حکم کافی ہے۔ اس کے لیے جس کو انہوں نے ذریعہ اور سبب کے طور پر اختیار کیا وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ تو مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوتی ہیں اور ان کی ڈیلیوری کا جب وقت آتا ہے تو ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یعنی ان کے دل پر اس بات کا بوجھ تھا کہ اگرچہ میرے جو بچہ آئے گا وہ بچہ اپنے وقت کا نبی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر کریں گے، اور یہ بچہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگا، اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی عورتوں میں سے اپنی اس نشانی کو ظاہر کرنے کے لیے مجھے چوز کیا، مجھے پسند کیا، میرا انتخاب کیا۔ لیکن اس کے باوجود عورت کی فطرت اور اس کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرم رکھی ہوئی ہے اس شرم کا اظہار حضرت مریم علیہ السلام کے اس سینٹنس سے ہوتا ہے کہ اے کاش اس ڈیلیوری سے پہلے میں مر جاتی وکنت نسیا منسیا، اور میں ایسی بھولی بسری ہو جاتی کہ مجھے کوئی نہ جانتا۔ وہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ جب دنیا کے اندر آئے گا اور اس بچے کو لے کر لوگ جب مجھ سے کویسچن کریں گے، سوال کریں گے، تو میرے پاس اس کا جواب کیا ہوگا، باوجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان دلایا تھا کہ ہم تمہاری پاک دامنی کو دنیا کے سامنے ثابت کر دیں گے، لیکن یہ ایک عورت کے مزاج کے اندر جو حیا ہوتی ہے،
اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے جو پاک دامنی رکھی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ عورت کو کس قدر حیادار ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو تو پسند کر سکتی ہے کہ میں زمین کے اندر گڑ جاؤں، میں مر جاؤں، میرا وجود ختم ہو جائے، کوئی مجھے نہ جانے، اس بات کو تو وہ پسند کر سکتی ہے، لیکن کسی بے حیائی کے کام کا وسوسہ بھی اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اسی بات کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ مشرقی عورتیں یعنی پورویہ دیشوں میں زندگی گزارنے والی عورتیں، پورویہ دیش یعنی یہ ہمارے ملک اور ہمارے اڑوس پڑوس کے ملک، ان دیشوں کے اندر زندگی گزارنے والی مسلمان عورتیں اتنی باحیا ہوتی ہیں، اتنی پاکیزہ زندگی گزارتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کا وسوسہ بھی دل میں آ جانے کو گناہ سمجھتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہاں پر پانی بھرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔ ان بیٹیوں کی پاک دامنی اور ان بیٹیوں کے اندر حیا کیسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اس کا اندازہ لگائیں کہ وہاں چرواہے پانی پلا رہے تھے، یہ بیٹیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف کھڑی تھی کہ جب یہ بھیڑ بھڑکا کم ہو جائے اور یہ مرد چلے جائیں تو پھر ہم تنہا اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو اور بچیاں ہیں اور انتہائی شرم کے انداز میں مردوں سے الگ تھلگ اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہے۔ ان کو تعجب ہوا، وہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے معاملہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں اور وہ خود پانی پلانے کے لیے آ نہیں سکتے، گھر میں دوسرا کوئی مرد نہیں ہے، تو اس مجبوری کی وجہ سے ہم خود اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں گھاٹ کے اوپر مرد پانی پلا رہے ہیں اس لیے ہم ان کے لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں بچیوں کے اوپر ترس آیا، قرآن کریم نے اس قصے کو نقل کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا۔ وہ عورتیں جلدی اپنے گھر پہنچ گئیں تو شعیب علیہ السلام نے ان کے بہت جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پردیسی مسافر تھا، اس نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ پردیسی ہے، اس کو ٹھکانہ مطلوب ہوگا، اس نے کہیں کھایا پیا نہ ہوگا، اس نے ہم پر احسان کیا تو جاؤ اس کے احسان کا بدلہ چکائیں۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جب آتی ہے تو قرآن کریم اس نقشے کو کھینچتا ہے کہ تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ وہ انتہائی شرم کی چال چلتی ہوئی آئی اور انتہائی شرم کے انداز میں بولی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے پانی پلا کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ دیں۔ یہاں پر جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی اور اس سے پہلے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان عورتوں کی گفتگو ہوئی تھی، اس وقت ان عورتوں نے جس انداز سے کلام کیا ہے تو وہ کلام اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک ہی سینٹنس میں انہیں جو کچھ کہنا تھا سب کہہ ڈالا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سوال پوچھنے کی نوبت نہ آئے اور انہیں دوسری مرتبہ جواب دینے کی نوبت نہ آئے۔ اور یہ اس لیے کیا کہ جو باحیا عورت ہوتی ہے وہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ کسی پرائے مرد کے ساتھ مجبوری میں اگر گفتگو کرنی پڑ جائے تو اگر ایک سینٹنس سے کام چل جاتا ہو تو ایک کے بجائے 1.5 سینٹنس 1.5 واقعہ بولنا بھی وہ گوارا نہیں کر سکتی۔ تو اس کے ذریعے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی ان بچیوں کی پاک دامنی، ان کی طبیعت میں کیسی حیا تھی اور پرائے مرد کے ساتھ کس طرح ایک فاصلے سے بات کرنی چاہیے، ایک فاصلے سے رہنا چاہیے، وہ جو تربیت ان کو دی گئی تھی وہ تربیت جھلکتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی پاک دامنی کی زندگی کوئی خاتون گزارتی ہے تو پھر اسی کو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی عطا فرماتا ہے کہ انہی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب کے لیے یہ بھی پیغام ہے
کہ جس طریقے سے اس وقت ماحول بن رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون بیچاری برقعے میں رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، تو اس کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ تم مسلسل پردے میں برقعے میں رہو گی اور کسی کے سامنے نظر نہیں آؤ گی تو تم پر نظر نہ پڑے گی تو تمہارے نکاح کیسے ہوں گے۔ اس طرح کا رانگ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاک دامن خواتین جو ہوتی ہیں ان کا کفیل اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں اللہ اٹھاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو اپنی زندگی میں کوئی تکلیف بھی پیش آ جائے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد اتار دیتا ہے، جس طریقے سے ان بیٹیوں کو موسیٰ کے ذریعے سے مدد دلوائی گئی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یوں اتار دی کہ اس بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کے ہاتھ کو لقوہ مار گیا۔ تو یہ پاک دامنی کی برکات ہیں۔ یہ پاک دامنی ہر سطح کے اوپر ہونی چاہیے کہ نہ کسی پرائے مرد کی کبھی ہم پر نگاہیں پڑے، نہ کسی پرائے مرد کے ساتھ ہمیں گفتگو کا موقع آئے، اور نہ کسی پرائے مرد کے ساتھ فون ہی پر ہمارے کسی قسم کے کوئی تعلقات ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ممکن ہے کہ کوئی بات اس میں سخت ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بعض چیزیں بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر کہنے والے کی مجبوری بن جاتی ہے۔ مجھے کسی علاقے کے کوئی حالات نہیں معلوم، لیکن اس وقت جو عمومی ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی پرائیویسی اور گھروں کے اندر کی زندگی تقریباً ختم سی ہوتی جا رہی ہے، اور اس فون نے ایسے بڑے بڑے فساد گھروں کے اندر پیدا کر دیے ہیں جن کے ذریعے سے پورے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں موبائل کے استعمال سے بہتر تو یہی ہے کہ عورتیں پرہیز کریں، لیکن اگر کریں تو اس میں بہت زیادہ سنویدنشیل ہونا چاہیے۔ اس میں عورت کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، بغیر کسی شدید مجبوری کے، بلکہ مجبوری کے باوجود اپنا نمبر کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو جس راستے سے دوسری دنیا سے رابطہ ہوتا ہے، جیسے یہ سوشل میڈیا ہے جس میں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، تو ہماری بہن بیٹیوں کو اس میں اکاؤنٹ بنانے سے، انسٹاگرام ہے وغیرہ کے اوپر اکاؤنٹ بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی میں ہم سب کے لیے عافیت ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ ابھی بھی ان کو 18ویں صدی میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ ابھی بھی ان کو 19ویں صدی میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ گنہگار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اس پر اگر بریک نہیں لگائی گئی تو آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا، اس کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر سوائے رونے کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا، اور ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جو قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ اگر 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے طرز میں زندگی گزارنے سے ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت ہوتی ہے تو وہ 18ویں اور 19ویں صدی ہمیں 1000 درجہ محبوب اور بہتر معلوم ہوتی ہے، اس زندگی کے مقابلے میں جہاں کسی کے عزت کے تحفظ کے بارے میں اور پاک دامنی کی حفاظت کے بارے میں کوئی گارنٹی نہ دی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم اور حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا، فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عورت کو جو زینت عطا کرتا ہے تو عام طور پر خیال یہ ہے کہ زینت زیورات کے ذریعے سے ہوتی ہے، زینت ایک خاص ہیئر سٹائل کے ذریعے سے ہوتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ زینت میک اپ کے ذریعے سے ہوتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ زینت خاص قسم کے لباس سے ہوتی ہے، خاص قسم کے سینڈل پہن کر اختیار کی جاتی ہے۔ خدائے پاک کی قسم اس بات پر کھائی جا سکتی ہے کہ ایک عورت کے پاس اگر سونا بھی ہے، وہ پوری سونے کے اندر لدی ہوئی ہے، سر سے پیر تک پیلی پیلی نظر آئے سونے میں، بہترین لباس اس کے پاس ہے، بہترین میک اپ اس نے کیا ہوا ہے، اس کے پاس دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس حیا نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے،
شرم کی صفت نہیں ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ عورت دنیا کی سب سے غریب خاتون ہے۔ اور اگر کوئی خاتون بیچاری ایسی ہے کہ اس کے پاس 1 تولہ سونا تو کیا چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس شادیوں میں پہننے کے لیے کوئی بہتر ڈریس بھی نہیں، اور سینکڑوں اور ہزاروں کی مالیت میں آنے والے سینڈل بھی نہیں، ظاہری خوبصورتی کا کوئی سامان اور دوسروں پر فخر کیے جانے کے قابل کوئی مال اس کے پاس نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرم عطا فرمائی ہو، اس کی طبیعت کے اندر حیا ہو، اس کے مزاج میں پاک دامنی ہو، وہ اپنے وجود کو پرائے مردوں سے کوسوں اور سینکڑوں میل دور رکھنے میں عافیت محسوس کرتی ہوں، تو ایسی عورت کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود خدا پاک کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مالدار عورت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے پہلا پیغام ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پاک دامنی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ اپنے وقت کا بادشاہ ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہی لقوے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی کسی خاص مصلحت اور حکمت کی وجہ سے اولاد نہیں ہوئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیے اور ان کی اجازت سے کیے۔ یہاں پر یہ بات ذکر کرنے کے قابل ہے کہ بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اولاد عطا فرمائی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی۔ اس سے تمام ماں بہنوں کے لیے جو پیغام نکھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کی تمنا پوری رکھنے کے لیے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھتی ہے، اس بوجھ کو برداشت کرتی ہے۔ کوئی عورت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے شوہر کے دل میں ہمارے علاوہ اور کسی کے لیے بھی جگہ ہو، لیکن محض اپنے شوہر کی اس تمنا کی وجہ سے کہ میرے شوہر کی یہ خواہش ہے کہ اگر میں دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ اولاد نہ ہوئی تو میرا یہ جو مشن ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ جو توحید ہے، اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ تو اس خیال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں اولاد عطا فرمائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی، وقتی طور پر اس بوجھ کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ چل کر خود ان کی گود کو بھی عین بڑھاپے کے زمانے میں ان کی گود کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھر دیا۔ اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس سماجی زندگی سے گزر رہی ہیں، آپ جس خاندان میں زندگی گزار رہی ہوں، جن عورتوں کے بیچ آپ رہتی ہوں، ممکن ہے کہ کسی خاص مسئلے میں آپ کو کوئی قربانی پیش کرنے کی نوبت آ جائے، کسی کام سے آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑتا ہو، آپ یہ محسوس کریں کہ گھر کے سارے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور یہ جو ہماری دیرانی ہے یا جیٹھانی ہے یا گھر میں دوسری عورتیں ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتی، اور جب بھی کوئی مشقت اور تکلیف والا کام ہوتا ہے تو وہ مجھے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں خاندانوں کے اندر، اور خاص طور پر اگر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں پیش آتی رہتی ہیں، اور یہی چیزیں کبھی کبھی بڑے ایشیو بن جاتی ہیں، اور ان عورتوں سے اٹھنے والا جھگڑا کبھی کبھی بھائیوں کو الگ کر دیتا ہے یا مرد کو اپنے والدین سے الگ کر دیتا ہے، تعلقات میں ایک کشیدگی اور تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں ایسے موقع کے اوپر ایثار اور قربانی سے کام لینا چاہیے، اور بر وقت طبیعت کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہو اس کو جھیل جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اسے منظور و قبول رکھتا ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ آخرت کے اندر بلکہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس بہن کو دکھا دیتا ہے۔ جس طریقے سے سارہ نے اپنے دل پر بوجھ رکھ کر قربانی پیش کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دی، آمادگی ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گود کو بھی اولاد سے محروم نہیں رکھا۔
تو گھریلو زندگی میں اگر 2 کام زیادہ کرنے پڑ جائیں تو ہمت رکھ کے کر لیں۔ اگر کسی جھگڑے میں آپ یہ محسوس کریں کہ میرے خاموش ہو جانے سے جھگڑا ختم ہو جائے گا تو چپ رہ جائیں۔ کوئی اگر 2 بات آپ کو زیادہ کہہ جاتا ہے، آپ خاموش ہو جائیں اور اس فکر میں نہ رہیں یا اپنا یہ کمال دکھانے میں نہ رہیں کہ وہ 2 کہہ سکتی ہے تو میں 4 کہنی جانتی ہوں، اور وہ 8 کہہ سکتی ہے تو میں 10 سنانی جانتی ہوں، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، قصور ہمارا نہیں ہے، ہم کیوں دب کر رہیں، ہر مرتبہ ہم ہی کیوں معافی مانگے۔ اس طرح شیطان لڑائی کو بڑھانے کے لیے کچوکے لگاتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، غلط رخ کے اوپر ڈالتا رہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر شیطان کی کمر توڑ دینا، خاموش رہ جانا اور غصے کے گھونٹ کو پی جانا، یہ وقتی طور پر تو بہت بوجھ معلوم ہوتا ہے، لیکن تجربہ یہ ہے، اور حضرت سارہ علیہ السلام کے قصے نے اس کو ثابت کر دیا کہ آئندہ چل کر یہی چیز پھر اس عورت کی نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور آخرت میں اس پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھگڑے میں حق کے اوپر ہو، اسے پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اس کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے سینٹر میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بھلے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ہم اپنی ناک نیچی کر لیں گے، خاموش رہ جائیں گے، لیکن جھگڑا نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ تمام ماں بہنوں کو اپنی زندگی سے یہ پیغام دیا کہ کبھی کبھی ایسے موقعوں کے اوپر طبیعت پر جو بوجھ پڑتا ہے اس بوجھ کو جھیل جانا چاہیے، برداشت کر جانا چاہیے۔ تیسری بات جو ان دونوں خاتونوں کی زندگی سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چھوڑا اور وہ لوٹنے لگے، وہاں چٹیل میدان تھا، اڑوس پڑوس میں پہاڑ کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہاں پر تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، وہ تو واپس لوٹنے لگے۔ تو اس موقع پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ کیا آپ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ہاں کہا۔ تو اس وقت پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زبان سے ایک سینٹنس نکلا ہے، ایک واقعہ نکلا ہے، اور وہ بڑا ایتہاسک واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اذن لا یوزیعنا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس اس واقعہ میں جو پیغام تمام عورتوں کے لیے چھپا ہوا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کر دے، وقت پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے، چاہے اس میں اسے نقصان معلوم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نبھا لے جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کی راحت و عافیت کا سامان کر دیتا ہے۔ جب اس خاتون نے یہ گوارا کیا کہ بھلے ابراہیم ہم کو بے سر و سامان تنہا یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا یہ حکم ہے تو اس حکم کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے، بس اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایسے مرحلے ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں۔ کبھی گھر کے اندر نکاح کا موقع ہوتا ہے، سارے رشتہ داروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دھوم دھام سے نکاح کیے جائیں، کوئی کہتا ہے کہ پہلو اوسر سے، کبھی کہیں ہوتا ہے کیا تو چھلو اوسر، اور اگر خرچ نہیں کریں گے تو رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے کہ اتنا کنجوس اور مکھی چوس ہے، 2 پیسے نہیں ملتے۔ 50 طرح کے تانے دیے جا سکتے ہیں۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے، ہر نوجوان بیٹی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری فلاں سہیلی نے اتنے 1000 کا سوٹ پہنا تھا، میں اپنی شادی میں اتنے 1000 کا پہنوں گی۔
اس نے اس بیوٹی پارلر میں میک اپ کروایا تھا، میں یہاں کرواؤں گی، اور اس نے دال چاول کھلائے تھے تو ہم بریانی کھلائیں گے، اور اس نے مہندی کے اندر اتنا خرچہ کیا تھا تو ہم اتنا خرچہ کریں گے۔ 50 طرح کے جذبات ایسے موقع پر دل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنہ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ بس وہ عورت یہ سمجھ لے کہ چاہے سہیلیاں مجھے تانا دیں، چاہے میرے رشتہ دار مجھے تانا دیں، لیکن میں اپنے نکاح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت و شریعت سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتی، ایک اینچ آگے نہیں جا سکتی۔ بس اس گھونٹ کو وہ وقت کے اوپر پی لے جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہاجرہ کو ایسا شاد و آباد کیا کہ ایک پوری نسل وہاں بس گئی، اور اس ہاجرہ کو ایسا یادگار بنایا کہ قیامت تک آنے والے کسی انسان کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہاجرہ کے عمل کی نقاری نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی، جس نے سادگی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی وجہ سے اپنے ارمانوں کا خون کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کی سانسارک زندگی کی گود کو اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں اتار دیتا ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی اس کا مشاہدہ کرتی رہتی ہے، اس کا انوبھو کرتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ موقع کبھی وہاں پیش آتا ہے جہاں پر شوہر کے والد کا انتقال ہو گیا اور میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے باپ کی میراث میں میرا حصہ ہے، اسی طریقے سے باپ کے مال میں میری بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے، تو کبھی کبھی شیطان ایسے موقع کے اوپر روڑے اٹکاتا ہے اور بیوی کی زبانی اس طرح کے جملے نکلواتا ہے کہ اگر بہنوں کو حصہ دو گے تو اپنے بچوں کو مسجد چھوڑ کے آئیں گے، پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، ان کا کیا حصہ ہے، اور اگر آپ نے ان کو حصہ دیا تو ان کو کہنا کہ زندگی بھر ہمارے گھر کے اوپر قدم نہ رکھے۔ اس طرح کے غلط وسوسے شیطان زبان سے کہلواتا رہتا ہے، اور اس وقت امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ پھر وہی ہاجرہ ہمیں یاد آنی چاہیے، یہ حج کا مہینہ ہے کہ اس ہاجرہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے حکم سے کوئی میں کام کرنے جا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ میرے شوہر کو اگر میں خوش دلی کے ساتھ اجازت دیتی ہوں کہ آپ کی بہنوں کا ہمارے خسر صاحب کے، ہمارے بڑے بوڑھے والد کے مال سے جتنا حصہ بنتا ہے آپ بے تکلف دے دیں، ہم اس پر خوش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے گھر کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے گا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہی بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو ایسے روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے، کہ وہ جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھروں کو، اپنے آشیانوں کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں، آسمانی روزی ان کو پہنچائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اس مال کی چمک دمک کے اوپر اپنی آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں کو چکا چون نہیں کیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ رکھا کہ معاملہ چاہے لاکھوں کا ہو، معاملہ کروڑوں کا ہو، ہم بالکل اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری اولاد کے نیچے حرام کا ایک لقمہ جائے یا ہمارے گھر کے اندر حرام کا ایک پیسہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خاتون اور ایسی عورتوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ہاجر اور حضرت سارہ علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ملنے والے پیغام ہیں جو ہمیں اس حج کے مبارک مہینے میں اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ 3 پیغام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ سب سے پہلا پیغام حیا اور پاک دامنی سے تعلق رکھتا ہے کہ ہماری زندگی اتنی پاکیزہ ہو
ہمارا کیریکٹر اتنا ستھرا نتھرا ہو کہ اس معاملے میں ہم فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، ہاجرہ اور سارہ کا اتہاس دوبارہ اس 14ویں صدی کے اندر، اس 15ویں صدی کے اندر زندہ کر کے دکھا دیں۔ اور دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، جو دوسرا پیغام ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے حضرت سارہ علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا، تو اسی طریقے سے آپ اگر ایسے موقع کے اوپر کوئی قربانی پیش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور تیسرا پیغام، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر یقین، اور ان وعدوں پر یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہر حکم کو قبول کر لینا، اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھانا، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ سارے پیغام اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس موقع پر ایک چوتھا پیغام اور بھی عرض کرنا تھا، لیکن وہ وقت کی کمی کی وجہ سے عرض نہیں کیا جا سکا۔ وہ یہ کہ حضرت حاجر علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کس شان سے کی ہوگی کہ وہ 14 سال کا بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اولاد کی تربیت پر ایک پیغام دینا تھا، لیکن وقت کی کمی نے اس کا موقع نہیں دیا۔ لیکن اس وقت اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اولاد کی اس تربیت کے لیے، گھر کے لوگوں کی تربیت کے لیے، گھر میں اس دینی ماحول کو زندہ رکھنے کے لیے گھر کی تعلیم کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من امرأة تشيبنا قبل المشيب، ونعوذ بك من ولد يكون علينا وبالا۔